بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں بچے 80 to 90% نمبر لے کر بھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے، اور ایف ایس سی کے بعد جب ان کا کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے ایف ایس سی کے بعد کچھ ایسے سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں جن کا آنے والے دور میں کوئی سکوپ نہیں ہوتا۔ جب بچے کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہو پاتا تو بچوں کے ساتھ ساتھ جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی ہمت ہار جاتے ہیں، اور ان کے جو خواب ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا والدین کے، جو اولاد ہوتی ہے وہ آپ کا قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے، آپ اپنے بچے کا مستقبل بنائیں گے، دراصل آپ بچے کے مستقبل کے ساتھ ساتھ اپنا مستقبل بھی سنوار رہے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے اندر میڈیکل کی جو تعلیم ہے وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ اب جب کسی بچے کا کسی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کی طرف موو کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اس میں سٹارٹ میں ہی ایڈمیشن لیتے وقت 15 سے 20 لاکھ روپیہ ایڈوانس لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہر سال کی فیس ہوتی ہے وہ تقریباً 12 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اب 5 سال کی بات کریں تو ایک بچہ جس کو 5 سال لگتے ہیں ڈاکٹر بننے میں، 5 سالوں میں اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اب 1 کروڑ روپیہ کسی بھی ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے اس کو افورڈ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس طرح والدین کیا کرتے ہیں، جب ان کو 1 کروڑ روپیہ ان سے مینج نہیں ہو پاتا تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کے سبجیکٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور ایسے سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں جن کا آگے آنے والے دور میں کوئی سکوپ نہیں ہوتا، اور ان کی جو پیچھے والی محنت ہوتی ہے وہ بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو آنے والا دور ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، بہت سارے میکنزم چینج ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بات بڑے بڑے ادارے بھی سمجھ نہ پائے تو وہ بڑے بڑے ادارے بھی ڈوب جائیں گے، اور اگر یہ بات چھوٹے چھوٹے ادارے بھی سمجھ جاتے ہیں تو وہ چھوٹے ادارے اوپر آ جائیں گے۔ دنیا بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، آنے والے وقتوں میں بہت ساری چینجز آئیں گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے غذا سے لے کر دوا تک کا ٹوٹل کنسیپٹ چینج ہو رہا ہے۔ آنے والے جو 10 سال ہیں اس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور عرب ممالک کو میڈیکل ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایسے میں والدین کیا کریں کہ اگر پاکستان میں میڈیکل کی جو تعلیم ہے اگر وہ مہنگی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیسے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا جو خواب ہے اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر پاکستان میں میڈیکل ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، تو اگر ہم قریب ہی دیکھیں کرگزستان، وہاں پہ ایک بچے کا جو 1 سال کا خرچ ہے اس کی فیس، اس کے ہاسٹل کا خرچہ اور اس کے پورے سال کی فیس وہ ٹوٹل 6 لاکھ روپیہ ہے۔ اگر ہم یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اگر یہاں پہ تعلیم مہنگی ہے تو ہم کسی دوسرے ممالک میں بھیج کے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں چائنا اور رشیا کی بات کریں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک پرابلم تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ ان کو ان کی میڈیکل کالج کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اور دوسرا ان کو زبان سیکھنی پڑے گی۔ اس طرح بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کرگزستان کی بات کریں، اگر ان کو بھی وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو ہمارے ہاں جو مہنگے ترین اعلیٰ ترین میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ بھی وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور بنگلہ دیش اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم کے لیے سینٹرل ایشیا بھیج رہا ہے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں ابھی 30,000 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں میڈیکل کی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے صرف 13,000 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری آپ سب والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا یہ خواب ہے اور آپ کے بچوں کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے تو خدا را اس خواب کو ادھورا نہ چھوڑیں، تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں، کسی سے پوچھ لیں،
گائیڈنس لے لیں. اگر پاکستان میں تعلیم میڈیکل کی تعلیم مہنگی ہے تو آپ اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیجیں, لیکن ان کا خواب ضرور پورا کریں, کیونکہ ان کا اگر خواب پورا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ اگر خواب پورا ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے. اگر کسی کا خواب ادھورا رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے.